अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब की रिहाइशगाह के बाहर उस्मान साहब और अलाउद्दीन तलवारबाजी कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अब वो ऐसे नहीं बैठेंगे, वो हमारे खिलाफ ज़रूर हरकत करेंगे। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना होगा ताकि हमारी सरजमीन के मजलूम लोग सुकून पा सके। तुम्हारे पास मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। उस्मान साहब अलाउद्दीन को तलवारबाजी सिखाते हुए कहते हैं, तुम अपनी ताकत ज़ाया कर रहे हो अलाउद्दीन। फिर अलाउद्दीन उस्मान साहब पर हमला करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, फिर ज़मीन पर जा गिरता है। अलाउद्दीन को ज़मीन पर गिरता देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी ताकत ज़ाया कर रहे हो, और कहते हैं, मुझे अपना हाथ दो। अलाउद्दीन कहता है, आप समझते हैं मेरी ताकत ख़त्म हो रही है उस्मान साहब? क्या ऐसा मेरी कमज़ोर जिसामत की वजह से होगा उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, फिर भी आपको अपना दिफा करना होगा, चलो शुरू हो जाओ। फिर दोनों तलवारबाजी शुरू करते हैं। एक बार फिर अलाउद्दीन ज़मीन पर गिर जाते हैं। बाला खातून भी ये सब ऊपर खड़े होकर देख रही होती है। उस्मान साहब हाथ बढ़ाकर कहते हैं, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, और अलाउद्दीन को उठाकर कहते हैं, जाओ अब तुम्हारी तरबियत ख़त्म हो गई और अपनी तालीम जारी रखो। ये सुनकर अलाउद्दीन मायूस हो जाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। ये सब देखकर बाला खातून नीचे आ रही होती है और कहती है, उस्मान साहब आपने मेरे बेटे पर काफ़ी दबाव डाला, आपको अपने बराबर वालों के साथ मशक करनी चाहिए। उस्मान साहब ये सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे बराबर की हो? क्या ऐसा है? जिस पर बाला कहती है, ये बात तो आप जंग के दौरान ही देख सकते हैं उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो आओ। फिर उस्मान साहब और बाला के दरमियान तलवारबाजी होती है। बहुत जल्द बाला उस्मान साहब को काबू कर लेती है और अपने तलवार उनकी गर्दन पर रख देती है और कहती है, वक्त तुम्हारी ताकत कम नहीं कर सका उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब उस तलवार को पीछे हटा देते हैं और बाला की आंखों में आंखें डाल कर कहते हैं, और उसने तुम्हारी खूबसूरती में भी ज़रा भी कमी नहीं की, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले दिन थी। ये सुनकर बाला खुश हो जाती है। इस दौरान बुरहान वहाँ पर आ जाता है और अपने साथ एक सिपाही को लेकर आता है और कहता है, हजूर ये हसन है, ये कस्तंतीनिया जा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब सागा का खंजर उसे देता है और कहता है, तुम इसे शहंशाह तक पहुँचाओगे, ये उस खत की तहरीर का सबूत है। कस्तंतीनिया पहुंचकर ये सबको नूर को बताना, जिन लोगों ने रास्ते में हम पर हमला किया वो वहाँ पर भी सुकून से नहीं रहेंगे। ये सुनकर हसन साहब कहते हैं, मैं 2 सिपाहियों और 2 घोड़ों के साथ रवाना होता हूँ, मेरा रास्ता चांद रोशन करे, मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये खंजर वहाँ तक पहुँचा दूंगा उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। फिर सब कहते हैं, आमीन। फिर हसन साहब कस्तंतीनिया के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, एहतियाती तदाबीर में इजाफा करो, सिपाहियों को जासूसी के लिए भेजो, दुश्मन मुख्तलिफ है और इनकी चालें भी मुख्तलिफ। बुरहान कहता है, जो हुक्म हजूर। कांतागोजिनोस अपने कमरे में होता है और कहता है, मैं तख्त का हकदार हूँ और रूम मेरा हकदार है। उस घटिया उस्मान ने मुझे तख्त हासिल करने से रोका, वो इसका हिसाब ज़रूर देगा। उसने हम में अपने जासूस छोड़े हैं, वो सब कुछ जानता था, सब कुछ। मैं भी यानी शेर में अपना एक जासूस छोड़ूंगा। दूसरी तरफ कस्तंतीनिया जाने वाले रास्ते पे फरीक एक जगह पर घात लगाए होती है। हसन और उसके 2 सिपाही जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो फरीक सामने आ जाती है। फरीक को देखकर हसन अपने घोड़े को रोक लेता है और इससे पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? फरीक कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफे हैं। फिर फरीक 2 खंजर निकाल कर उनके दोनों सिपाहियों को मार देती है। दोनों मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। फिर फरीक कहती है, मैं तुम्हारी मौत हूँ फरीक। हसन साहब ये सुनकर कहते हैं, तुम इसका हिसाब ज़रूर दोगी। फिर वो जैसे ही फरीक पर हमला करना चाहता है, वो अपने तलवार के एक ही वार से उसे शहीद कर लेती है। फिर फरीक हसन साहब की तलाशी लेती है और वो खंजर निकाल लेती है जो उस्मान साहब ने उसे दी होती है। फरीक देखती है तो वो सागा का खंजर होता है और फिर अपने बैग से एक तहरीर निकाल कर पढ़ती है। कहती है, मैं मारता हूँ और येनी शहर तिजारत के लिए आई हूँ, मुझे यकीन है आप मुझे ज़रूर पसंद करेंगे उस्मान। दूसरी जानिब कांताकोजिनोस किसी से कह रहा होता है, मैं पूछता हूँ, क्या एक तख्त की कीमत एक जासूस है? नहीं,
نہیں، میں اس کے آس پاس کے تمام لوگوں کو اس سے چھین لوں گا، میں اس کے ایک ایک سردار کو اس سے لے لوں گا، میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا اور عثمان کو وہاں سے دور پھینک دوں گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک بزدل شہنشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میں اس معاہدے کو تباہ کر دوں گا میں وہ معاہدہ۔ دوسری جانب مکری میں اولوف اور اس کے ساتھی ترک لباس پہن کر آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار اور کڑہاڑوں کے ساتھ عام لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے بازار میں افراتفری مچ جاتی ہے، ان کے سامنے جو کوئی بھی آ رہا ہوتا ہے ان کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب قسطنطنیہ میں کانتا کوزینوس کہہ رہا ہوتا ہے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تخت روم کے بیٹوں کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کرنے والا تھا۔ میں تمہارے بیٹوں کو لے جاؤں گا عثمان، پہلے اورہان چھوٹا سردار میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ ادھر کاراجہ حصار کے قریب ایک جنگل میں اورہان اپنے تمام سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، سرداران، ہم شکار کے لیے سری پناہ جا رہے ہیں۔ جس پر ایک سردار کہتا ہے، میرے سردار، وہ جگہ بہت گھنی ہے، وہاں پر شکار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جس پر اورہان کہتا ہے، جب شکاری ہرن سے بہتر زمین کو جانتا ہے تو شکاری شکار بن جاتا ہے۔ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے تمام کونوں کو جانیں گے تاکہ ہم شکار نہ بن جائیں۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زمینیں گھنی ہے یا بنجر ہے، ہم شکار کرتے ہیں۔ سردار اس پر بھائی سنگور اورہان سے کہتا ہے، حضور، آپ ان سب کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، اگر یہ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ اورہان کہتا ہے، ایک سردار کو یہی کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اورہان کہتے ہیں، ہمارے شکار میں برکت ہو۔ سب کہتے ہیں آمین۔ پھر سب جنگل کی طرف شکار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں پر فریق کا بھائی کارڈ ان کے تعاقب میں بیٹھا ہوتا ہے، جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے سرداران کے ساتھ شکار کرنے جا رہے ہو اورہان، لیکن آج کا شکار تم ہی بنو گے، اور ان کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ میں کانتا کوزینوس کہہ رہا ہوتا ہے، تم نے اس شہر کی قسمت خراب کر دی عثمان، اب تم اس دنیا میں ہی جہنم دیکھ لو گے۔ وہ یہ باتیں کاردینال سے کر رہا ہوتا ہے، جسے اس نے پہلے سے ہی مار دیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے، کاردینال، پوپ یہ سن کر بہت غصے میں آئے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ عثمان نے تمہیں مار ڈالا، جس پر وہ مجھے ایک شاندار فوج بھیجے گا، میں عثمان کو ختم کرنے کے بعد تخت سنبھالوں گا۔ پھر کہتا ہے، جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوگا اس کے لیے شرمناک موت ہوگی۔ دوسری جانب ینی شہر کے باورچی خانے میں اولجن خاتون اور باقی خواتین اورہان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس دوران ملعون خاتون آ کر پوچھتی ہے، اولجن خاتون بتاؤ، اورہان کے لیے کھانا تیار ہے؟ اولجن خاتون بتاتی ہے، بس تیار ہونے والا ہے۔ جس پر ملعون خاتون کہتی ہے، چلو جلدی کرو، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باہر عثمان صاحب اور ملعون خاتون شیخ ادابالی کے درویش درسن فقی کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ درسن فقی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، درسن فقی سمرقند، تبریز اور تمام ترک قبائل کو خبر بھیجے۔ پھر عثمان صاحب تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں، سپاہیوں، اپنی تلواریں نکال دو۔ جس پر تمام سپاہی اپنی اپنی تلواریں نکال دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، انہیں دیکھیں، آپ کی قلم سے کس کی تلوار زیادہ تیز ہے؟ اور پھر کہتے ہیں، سرزمین تلواروں سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر حکمرانی قلم سے کی جاتی ہے۔ ہمیں جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہے اتنے ہی علماء کی ضرورت ہے، اس لیے تمام علماء اور فقہاء کو یہاں پر بلائے اور ان سب کو اس جگہ پر جمع کر دے۔ ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس پر درسن فقی کہتے ہیں، عثمان صاحب، آپ نے ہمیں امید دلائی ہے۔ سب جانتے ہیں، جب فتوحات شروع ہوتی ہے تو علم کی شمع بھی روشن ہوتی ہے۔ میں ینی شہر کو علم کا مرکز بنا دوں گا۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہمارا مقصد ہمیشہ بلند رہے گا، لیکن ہماری بنیاد یہاں ہوگی۔ ہم ینی شہر سے آگے کے خواب دیکھیں گے، لیکن ہم پیچھے رہ جانے والی سرزمین کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ اب ہم کاراجہ حصار جا رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اور تمام سپاہی کاراجہ حصار کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب اوکتم صاحب کے قبیلے میں بینگے خاتون سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈرونا خواب دیکھ کر وہ فوراً اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے استغفر اللہ۔ پھر وہ ایک صندوق کے پاس آ کر اسے کھولتی ہے اور اس سے ایک چادر نکالتی ہے جو اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ چادر کو دیکھ کر بینگے خاتون روتی ہے اور اسے چومتی ہے اور کہتی ہے میری پیاری ماں، بطور میرے لیے بھائی سے بڑھ کر ہے، اس کی سانسیں میری سانسیں ہے، اس کا دل میرا دل ہے، آپ اپنے قبر میں آرام فرمائیں۔ اسی دوران اوکتم صاحب خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور بینگے خاتون کو دیکھ کر پوچھتے ہیں خاتون کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ بینگے خاتون کہتی ہے میں نے خواب میں اماں کو دیکھا، اس نے مجھے کہا بطور تمہارے پاس میری امانت ہے۔ پھر بینگے خاتون کہتی ہے میرے ماں باپ نے بیٹا پیدا کیا لیکن وہ اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکے اور مر گئے، تب سے میں بطور کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں، جس وجہ سے میں نے آپ کو بیٹا نہیں دیا۔ یہ سن کر اوکتم صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے امید دی ہے، تم نے مجھے زندگی دی ہے خاتون، تم نے مجھے الچیچک دی ہے، اللہ تمہاری زندگی دراز کرے۔ پھر کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ جس پر بینگے خاتون بتاتی ہے میں نے سینگوں والے شیطان دیکھے، وہ کارا لنتا کہہ کر پکار رہے تھے، وہ میرے بھائی کو اندھیرے کنویں میں پھینک رہے تھے۔ جس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں ایسا نہ کہو خاتون، یہ بطور کا پہلا فرض ہے، اپنا سر اونچا رکھو، جھکا ہوا سر ایک سردار کی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ جس پر بینگے خاتون کہتی ہے میں بہت بے چین ہوں، آپ نے عثمان صاحب کے حکم پر عمل کیا اور میرے بھائی کو خطرناک سرحدوں پر بھیج دیا۔ جس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں نہیں، کیا تمہیں لگتا ہے جنگوں کے شوقین نوجوانوں کے لیے سرحدیں خطرناک ہے؟ یہ ہمارے جوانوں کے لیے فتوحات کے دروازے ہیں، جس دروازوں کی چابی بطور اور ہمارے جنگجوؤں کے دلوں میں ہے۔ یہ بات سمجھ لو، میں چاہتا ہوں بطور عثمان صاحب کے ساتھ مل کر تجربہ کار رہے اور ایک اچھا سردار اور لائق بیٹا بنے۔ یہ سن کر بینگے خاتون نہایت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے سرداری میرے بیٹے بطور کے لائق ہے۔ جس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا، مجھے یقین ہے بطور اپنا فرض اچھے طریقے سے پورا کرے گا۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں خاتون میری طرف دیکھو، جب میں موت کو گلے لگاؤں گا تو بطور اس کرسی پر بیٹھے گا، اللہ کے حکم سے بطور عثمان صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ اور اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ شکریہ۔